باب بول الصبیان، چھوٹے بچوں کے پیشاب کا بیان۔ دیکھو اس میں بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ تعبیر مشہور ہے کہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے، دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا نہیں لیتا، اس کا پیشاب پاک یا ناپاک یہ اختلاف ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں پاک ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں ناپاک ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ یہ پیشاب بھی عام انسانوں کے پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ جیسے بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، بالغ کا پیشاب ناپاک ہے، غذا کھانے والے نابالغ بچوں کا پیشاب ناپاک ہے، ایسے ہی وہ شیر خوار بچے جنہوں نے ابھی دوسری غذا ماں کے دودھ کے علاوہ لینا شروع نہیں کی ہے، وہ بھی ان کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ ائمہ اربعہ اس کی نجاست پر متفق ہیں، اجماعی مسئلہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ جو مشہور ہے کہ دو اماموں کے نزدیک پاک ہے، دو اماموں کے نزدیک ناپاک ہے، اس تعبیر میں تساہل مساہلت ہو رہی ہے۔ اصل تعبیر کیا ہے؟ نجاست میں تو چاروں ائمہ متفق ہیں، اختلاف طریقے تطہیر میں۔ اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شاگرد اور استاذ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ چھوٹا بچہ، ایسا لڑکا جو ابھی دودھ پیتا ہے، صرف دودھ کے علاوہ کوئی غذا نہیں لیتا، وہ بچہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کو باقاعدہ دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے اوپر پانی چھڑک دینا کافی ہے۔ دیکھو چھڑک دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پانی میں ہاتھ ڈبویا اور ایسے کر دیا، اس کو ہمارے یہاں اردو میں چھڑکنا کہتے ہیں۔ تو گرچہ چھڑکنے کی تعبیر ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ ان حضرات کے یہاں جب بچہ کپڑے پر پیشاب کرتے تو رشن اور نزل کے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں، جن کا لفظی ترجمہ اردو میں ہوتا ہے پانی چھڑکنا، تو ہمارے یہاں جو چھڑکنے کا مشہور طریقہ ہے نا کہ ہاتھ بھگو کے ایسے کر دیا، یہ مراد نہیں ہے۔ پانی ہاتھ میں لو اور ایسے اس پر ٹپکا دو، ٹھیک ہے نا؟ تو چھڑکنے کے بجائے اصل کیا ہے؟ ٹپکانا۔ اتنا پانی اس پر ٹپکایا جائے کہ یہ پورے پیشاب کے اوپر پانی آ جائے، ٹھیک؟ ان حضرات کے نزدیک کپڑا پاک ہو گیا۔ اس کی تعبیر ان کے یہاں ہے الغمر فی الماء، پیشاب کو پانی کے اندر چھپا دینا، ٹھیک ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ صرف پانی چھڑک دینا، پانی ٹپکا دینا یا الغمر فی الماء یہ کافی نہیں ہے، بلکہ غسل ضروری ہے، دھونا ضروری ہے۔ پھر ان دونوں بڑے اماموں میں بھی غسل کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غسل خفیف کے قائل ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غسل بالغ کے قائل ہیں، کہ جیسے اور نجاست غلیظہ کو بہت اچھی طریقے سے دھویا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ سمجھیے؟ غسل خفیف جس کے قائل حنفیہ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غسل خفیف کا مصداق یہ ہے کہ کپڑے پر جہاں پیشاب لگا ہے اس جگہ پر پانی ڈالو، اور اتنا پانی ڈالو کہ پانی کے تعاقب کے نتیجے میں کپڑے سے وہ پیشاب نکل جائے۔ ظاہر بات ہے کپڑے میں یہاں پیشاب ہے، اب جب پانی ڈالیں گے
تو پانی چلے گا نا نیچے کو. جب اس کپڑے میں سے پانی نیچے کو پار ہوگا تو جو پہلے سے پیشاب لگا ہوا ہے وہ کپڑے کی جگہ چھوڑ کر کے نیچے آ جائے گا, مل جائے گا. صب الماء اس کو کہتے ہیں, پانی بہانا, ریڑھنا. ٹھیک ہے, دیکھو یہ اختلاف جو ہوا ہے اس کی بنیاد کو سمجھو. حدیث پاک میں بچے کے پیشاب کے سلسلے میں 5 لفظ آئے ہیں. کتنے؟ 5. ان 5 لفظوں کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اسی فرق کی بنیاد پر ائمہ کے مسئلت میں اختلاف ہو گیا. ایک لفظ تو اس کے لیے آیا ہے رشن. رشن نبی, بچے نے پیشاب کیا تو پیغمبر علیہ السلام نے پانی کا رشاش کیا. رش یرشو, رشن کے معنی آتے ہیں پانی چھڑکنا. اور ایک لفظ آیا ہے نزع, بالا فنزع, بچے نے آپ کے اوپر پیشاب کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چھینٹے دے دیے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں فصب الماء, بچے نے پیشاب کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا, پانی دیا. اور ایک ہے اتبعہ بالماء, بچے نے پیشاب کیا تو پیشاب کے پیچھے پانی, پیشاب کیا پانی سے پیچھا کیا, جہاں پانی پڑا ہوا تھا اس کے اوپر سے پیچھے سے پانی ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور ایک ہے لم یغسلہ غسلا, بچے نے پیشاب کیا لم یغسلہ غسلا, تو آپ نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو نہیں دھویا. ٹھیک ہے. یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے 2 لفظ ایسے ہیں جو باقاعدہ دھونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اتبعہ بالماء اور صب الماء, پانی بہایا, پانی کو پیشاب کے پیچھے لگایا, اس کا تعاقب کرایا. یہ دونوں باتیں غسل کا مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں دونوں. اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں نے انہی 2 لفظوں کو اصل قرار دیا کہ اصل تو یہ 2 ہیں. اب باقی جو اور الفاظ ہیں 2 رشن اور نزع, ان کو انہوں نے یہ فرمایا دونوں بڑے اماموں نے کہ ان سے مراد بھی پانی کو چھڑکنا اور ٹپکانا نہیں ہے, بلکہ ان سے مراد بھی غسل ہی ہے, غسل ہی ہے. اور یہ صرف ان کا خیال نہیں ہے, احادیث کے اندر اس کی تاکید موجود. دیکھو پیچھے ابھی آپ نے ایک روایت پڑھی, مسجد نبوی میں شروع زمانے میں کواڑ نہیں تھے, دروازے نہیں تھے. حدیث میں ہے کہ کتے آ جایا کرتے تھے, چلے جایا کرتے تھے. فلم یرشو, صحابہ کرام پانی نہیں چھڑکتے تھے. تو بالاتفاق اس حدیث میں رشن کے معنی چھڑکنا نہیں بلکہ غسل مراد ہے. تو جب اس حدیث کے اندر فلم یرشو, وہ پانی نہیں چھڑکتے تھے, یعنی مسجد نبوی کو دھوتے نہیں تھے, اس لیے کہ زمین پر یوں پانی چھڑکیں گے گندگی ہے تو پہلے گندگی 1 انچ کے اندر ہے, اب 3 انچ کے اندر پھیل جائے گا, کوئی بھی عقل مند یہ کام نہیں کر سکتا. تو بالاتفاق وہاں رشن کے معنی غسل کے, لم یرشو اے لم یغسل, پانی نہیں چھڑکتے تھے یعنی دھوتے نہیں تھے. سمجھ شریف بات آ رہی. اسی طریقے سے نزع کے معنی ہر جگہ چھڑکنا نہیں ہوتا, چھینٹے دینا نہیں ہوتا, بلکہ باقاعدہ کثیر پانی کسی چیز سے ٹچ ہونا اور مل جانا ہی اس کا مفہوم ہوتا ہے. جیسے ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسے شہر کو جانتا ہوں تنزعہ البحر, کہ سمندر اس سے آ کر ٹکراتا ہے, یعنی سمندر کے کنارے پر وہ شہر بسا ہوا ہے, اور جہاں سمندر کے اندر طوفان آتا ہے, ابال آتا ہے, جوش آتا ہے, پانی باہر کو آتا ہے,
تو سمندر کی لہریں آ کر اس شہر کی دیوار سے ٹکراتی، اور سمندر سے جو پانی آیا وہ چھڑکنے کی طرح ہے، چند بوندیں ٹپکی تھی آ کر کے، بہت بڑا پانی کا ریلا آ کر کے ٹکراتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ نزول کے معنی پانی چھڑکنے کے نہیں ہوتے، بلکہ حدیث پاک میں ان دونوں لفظوں کو دھونے اور کثیر پانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صب الماء اور اتبعہ بالماء جو دونوں الفاظ جو ہے دھونے پر دلالت کرتے ہیں ان کو اصل مان کر ان پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی، اور ان دونوں لفظوں کے اندر تعبیر کی کہ یہاں بھی رشن اور نفل سے مسئلہ خفیف مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لم یغسل ہو غسلا، اس میں تو صاف طور پر نفی ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھو اگر صرف لم یغسل ہو ہوتا تو یہ روایت نہ دھونے پر صحیح ہوتی، لیکن یہاں غسلاً مفعول مطلق ہے، تو یہاں نفی فعل کی نہیں ہے۔ جب فعل مفعول مطلق جب کسی فعل کے ساتھ بولا جاتا ہے تو نفی اور اثبات اس مفعول مطلق کا ہوتا ہے، نفس فعل کا۔ تو لم یغسلہ اگر ہوتا تو یہ غسل کی نفی ہوتی، لیکن اب یہاں مفعول مطلق ہے، لم یغسلہ غسلا، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پورے، تو مفعول مطلق کی نفی ہے، یعنی بہت زیادہ بالغ طریقے سے، تو غسل بالغ کی نفی ہے، مطلق غسل کی نفی نہیں، بات سمجھئے۔ اور امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل تو دو ہی لفظ ہے، رشا اور نزاحہ، اور اس کے معنی چھڑکنے کے آتے ہیں، اور صبا اور اتبعہ بالماء یہ روایت بالمعنی کے قبیل سے ہے، اصل روایت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بول الصبیان، چھوٹے بچوں کے پیشاب کا بیان۔ دیکھو پہلے گھنٹے میں اس کی وضاحت ہوئی تفصیل کے ساتھ، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور اس نے پیغمبر علیہ السلام کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، تو حضرت نے پانی منگایا، فاتبعہ ایاہ، اور پیشاب کے پیچھے پانی کو کر دیا، یعنی اتنا پانی کپڑے کے اوپر ڈالا کہ کپڑے کے اندر سے پیشاب نکل گیا، باہر ہو گیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محسن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنزعه ولم يغسله۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک ایسے چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے کر آئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فبالا، اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، حضرت نے پانی منگوایا۔ فنزعہ، اور پانی اس پر چھڑک دیا۔ پہلے میں بتا چکا بھی کہ چھڑکنے سے مراد یہاں پر چھڑکنا نہیں ہے بلکہ غسل خفیف مراد ہے، جس کے شواہد سے میں نے حدیث کے ذریعے آپ کو میرے گھنٹے کے اندر بتا دی ہے۔ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اور آپ نے دھویا نہیں۔ دیکھو آپ نے دھویا نہیں، اس کے اندر جو ہے دھونے کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر غسل بالغ کی نفی ہے۔ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ہے غسلاً بالغا، آپ نے بہت زیادہ
احترام کے ساتھ اس کو نہیں دھونا۔ باب البول قائما وقاعدا۔ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، جب ضرورت کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر بھی ہونا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت اور سنت بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کوئی تم سے آ کر یوں کہے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے فلا تصدقوه، تو ہرگز اس کی بات کو صحیح مت ماننا، فإنه يقول قائما، جاری قاعدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، جس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں۔ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ کے جسم میں کوئی ایسی بیماری اور عذر تھا جس میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا، یا پھر جو ہے آپ کو علاج کے طور پر آپ نے یہ عمل کیا تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا۔ کتاب کے شروع میں ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ ایک ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ وہ احادیث مبارکہ جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آیا ہو اور وہ عمل آپ نے بیان جواز کے لیے کیا ہو یا کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے کیا ہو تو وہ صرف حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ اور ہمیں جن چیزوں کا اتباع کرنا ہے وہ مطلب احادیث کا نہیں بلکہ سنتوں کا اتباع کرنا ہے، اس لیے کہ مطلب احادیث کے سلسلے میں احادیث صحیحہ منسوخہ بھی داخل ہے، یعنی وہ صحیح روایتیں جو منسوخ ہو گئی ہیں ان کو آپ یوں کہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ حدیث ہیں، اسی لیے حدیث کی کتابوں کے اندر ان کا بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ صرف حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت علیحدہ ہے اور حدیث و سنت کے درمیان عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص مجموع کا رشتہ ہے۔ ہر حدیث سنت نہیں ہے، حدیث کچھ وہ ہے جو حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور کچھ وہ ہے جو صرف حدیث ہے لیکن ان کو سنت کا مقام حاصل نہیں۔ تو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو روایت یہاں لا رہے ہیں یہ روایت بیان جواز کی ہے، سنت نہیں ہے۔ یعنی ایک بار آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے فرمایا تھا تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اگر بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو یا دشواری اور دقت کا باعث ہو تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز اور درست ہے، اس میں بیان جواز ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی طلب کیا تو میں پانی لے آیا، فتوضأ، آپ نے وضو فرما لیا۔ باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط۔ اس زمانے میں پیشاب اور پاخانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جنگل میں دور جاتے تھے تاکہ جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا وہاں یہ کام کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کے اندر آپ نے روایت پڑھی نا، اذا ذهب الخلاء ابعد، بڑی روایت بھول گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ذرا دور جاتے تھے جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے اور بے پردگی نہ ہو۔ اصل تو یہی ہے، لیکن ضرورت ہو تو لوگوں کے پاس ہی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پردہ ہو۔ جیسا گھروں کے اندر باقاعدہ گھروں بھی بننے لگے، بلکہ اب تو گھروں کی بجائے بھی کئی لوگ یہ روایت ہے کہ پورے گھر میں جو ہے ایک بیت الخلا ہے، اب تو ہر کمرے میں اٹیچ، ہر کمرے کے رہ بیت الخلا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب کا تقاضا ہوا تو آپ وہی رخ پھیر کے کھڑے ہو گئے، اور یہ صحابی جو پاس میں ہیں یہ منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے تاکہ حضور کی
پیچھے پردے گرا اور آپ نے پیشاب فرما لی۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں لوگ موجود ہوں ان کے قریب ہی پیشاب اور پاخانے سے برابر نظر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پردے کا معقول انتظام ہو، کشف عورت اس طرح نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑ جائیں۔ به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم، خود کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی ہم دونوں تھے، نہ تماشا، ہم چل رہے تھے، فأتا سباتة قوم، آپ ایک قوم کی کوئی پر آئے، خلف حائط، ایک دیوار کے پیچھے، فقام کما یقوم احدکم، تو جیسے تم لوگ کھڑے ہوتے ہو ویسے آپ کھڑے ہو گئے، فبالا، اور پھر آپ نے پیشاب فرمایا، فانتبذت منہ، تو میں آپ سے دور ہٹ گیا، فاشارت الیہ، تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ جاؤ قریب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قریب کھڑا کرنا کس لیے تھا؟ تاکہ تصدر ہو جائے، آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے یہ کھڑے ہو گئے تو ادھر سے کھڑے ہو گئے، ان کو پیغمبر علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ فقمت عند عقبہ حتی فرغ، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ نے استنجے سے فراغت حاصل کر لی۔ باب البول عند سباتة قوم۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی ایسی روایت ہوتی ہے جس میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں اور خاص طور سے ان الفاظ میں سے کوئی فائدہ بھی مترشح ہوتا ہو مخصوص عام مضمون سے ہٹ کر، تو اس کو وہ ایک ہی جگہ نہیں کرتے۔ عام مصنفین یہ ہے کہ ایک مضمون کی جتنی روایتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، جیسے مسلم شریف آپ پڑھتے ہیں تو مسلم شریف کا بنیادی میدان یہ ہے کہ ایک سند کی جتنی روایتیں، ایک حدیث کی جتنی روایتیں، ایک حدیث جتنی سند ہو اور جتنے الفاظ کے تفاوت سے آئی ہے ان سب کو ایک باب میں لانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اس لیے مسلم شریف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک باب کے اندر 3 4 5 5 7 7 10 روایتیں ہیں۔ ایسا باب جس میں ایک ہی روایت ہو شاید مسلم میں ڈھونڈنے سے مشکل ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کو ایک باب میں جمع نہیں فرماتے بلکہ علیحدہ علیحدہ عنوان سے ان میں آنے والے مختلف الفاظ سے مختلف مسائل کا استنباط کر کے اور اس کو عنوان بنا کر لے آتے ہیں۔ ایک ہی حدیث ہے کہ آپ نے کوڑی پر جا کر پیشاب فرمایا کھڑے ہو کر، لیکن آپ اس کو عنوان بدل کر کے لاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بتا بھی دیکھو، یعنی کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھی دوسرے کی ملکیت میں بغیر اجازت کے استعمال یہ درست ہے۔ ایک بات ہے کہ دیکھو جو چیزیں اس طرح کی ہوں کہ جن میں صراحتاً اجازت کی ضرورت ہو وہاں صراحتاً، اور راستوں میں، میدانوں میں، جنگلوں میں جو کوڑی ڈالتے ہیں وہ تو ہے اس لیے کہ وہاں گندگی ڈالی جائے، تو وہ باقاعدہ درخواست لے جانے کی ضرورت نہیں کہ حضرت آپ کی کوڑی پر پیشاب کرنا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرما دیں، وہ تو ہے کوڑے کی جگہ، لہٰذا مالک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو آپ وہاں جا کر کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ کسی کی کوڑی پر جا کر پیشاب کرنے کا بیان یعنی اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ حضور نے جہاں پیشاب فرمایا تھا تو جس قوم کی وہ کوڑی تھی ان سے اجازت نہیں لی تھی آپ نے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباحة ثوب فبال قائما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ پیشاب کے سلسلے میں بڑی احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال، پیشاب سے بچنے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو قبر میں عذاب ہوگا وہ پیشاب کی بے احتیاطی کی بنیاد پر ہوگا۔ ایسے بھی پیشاب کی روایت پڑھی
کہ وہ قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا اور آپ کو کشف ہوا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا تھا اما احدهما فکان لا یستطیع، ان میں سے ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے محتاط نہیں رہا کرتے۔ تو ان وعیدوں کی بنیاد پر ابو موسیٰ اشعری بے انتہا محتاط رہتے تھے کہ پیشاب کرتے وقت کسی بھی حال میں پیشاب کی چھینٹ جو ہے وہ پیروں پر نہ جائے، کپڑوں پر نہ جائے۔ جب آدمی کسی احتیاط میں لگتا ہے نا حد سے زیادہ، تو کبھی کبھی اس میں مبالغے کا شکار بھی ہو جاتا۔ تو اب ایک زمانہ وہ آیا کہ ابو موسیٰ اشعری اسی احتیاط میں یہاں تک آ گئے کہ بھئی زمین پہ بیٹھ کر پیشاب کروں گا تو چھینٹ آ ہی سکتی ہے، تو اب سلکشن میں پیشاب فرمایا کرتے ہیں۔ پیشاب کرنے کی تلاش کر مستقل برتن آتا ہے، اس میں لوگ پیشاب کرتے معذوری۔ تو ایک پیالہ آپ نے ایک برتن اس کے لیے مخصوص کر رکھا تھا کہ جب پیشاب کرنا ہوتا تو وہ پیالہ لگاتے ادھر اور پیشاب فرما دیا کرتے تھے کہ اس میں پیشاب گرے گا تو اگر چھینٹ پڑے گی تو اسی کے اندر رہے گی، بدن میں نہیں لگے گی۔ یہ احتیاط فرماتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے بھئی یہ کیا احتیاط ہے؟ دیکھو خبردار، پیشاب کی احتیاط کے سلسلے میں کسی پر نکیر مت کرنا۔ کیوں جی؟ دیکھو بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ کے یہاں سے حکم پیشاب کے سلسلے میں بڑا سخت تھا، اور وہ یہ تھا کہ کپڑے میں اس زمانے میں چمڑے بھی کپڑے، آج بھی چمڑوں کے کپڑے بنتے ہیں، اس زمانے میں بھی، تو اگر کوئی ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہو جس میں چمڑے کا ڈیزائن لگا ہوا ہو یا چمڑے کا پیوند لگا ہوا ہو اور اس پر پیشاب کی چھینٹ لگ جاوے یا کوئی بھی نجاست لگ جاوے، ناپاک ہو جاوے، تو اب وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے حکم یہ تھا کہ جتنی دور کو وہ گندگی اور نجاست لگی ہے اتنا حصہ کاٹ کر کے پھینک دو، بس اب یہ قابل استعمال نہیں رہا۔ یہ سخت حکم ان کے لیے تھا۔ تو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس حکم پر تنقید کی، نکیر بھی، یہ تو بڑا تشدد ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے، تو وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ ابو موسیٰ یوں کہا کرتے کہ دیکھو پیشاب کی شدت احتیاط پر بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے نکیر کی تھی تو وہ عذاب کا شکار ہوا، تو تم بھی میرے اس احتیاط کے عمل پر نکیر و اعتراض مت کرنا ورنہ تمہاری بھی گرفت کا اندیشہ ہے۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ پیشاب کے سلسلے میں بڑی شدت برتتے تھے، یعنی بہت احتیاط کرتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا تھا فرضہ تو اس کو کاٹ دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں لیتہو امسکا، کاش ابو موسیٰ اس سے رک جاتے۔ یعنی یہ جو ان کی اتنی احتیاط ہے، اور اس میں جو احتیاط تو ٹھیک ہے، مطلوب ہے، لیکن احتیاط میں مبالغہ، دیکھو دو چیزیں، ایک احتیاط، ایک مبالغہ فی احتیاط۔ تو احتیاط تو مطلوب شرعی ہے، وہ تو ہر انسان کو برتنی چاہیے، لیکن مبالغہ فی احتیاط اس کے بارے میں فرماتے ہیں کاش اس سے رک جاتے اور یہ باتیں نہ کرتے، ایسا عمل نہ کرتے، اس لیے کہ برتنوں میں پیشاب کرنا یہ حضور کا معمول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو پیشاب سے پرہیز اور محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے نا، تو آپ خود ایک بات آپ میں محتاط رہتے تھے، لیکن اس احتیاط میں آپ پیالہ لگا کر پیشاب کرتے ہو، سیلفٹی میں پیشاب، ایسا نہیں بلکہ پیشاب کرتے تھے۔ تو ابو موسیٰ کو بھی احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن یہ پیالے کا اہتمام اس لیے کہ اگر امت کو یہ کہا جائے کہ پیالے میں پیشاب کرو، سیلفٹی میں پیشاب کرو، تو ہر وقت ہر جگہ اور ہر شخص کو سیلفٹی دستیاب ہو سکتی ہے، دقت ہو جائے گی، تنگی ہو جائے گی، اور دین کے اندر تنگی نہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس دین کے اندر تنگی نہیں رکھی۔ تو حذیفہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ ابو موسیٰ اشعری اس شدت سے بچ جاتے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک قوم کی پوری پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر آپ نے
ارشاد فرمایا باب غسل الدم. خون کو دھونے کا بیان. دیکھو دم مسفوح ہے یہ ناپاک ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اور یہ کپڑے پر اور بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لے کر آئے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت أحد إحدانا تحيد في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنزحه بالماء وتصلي فيه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی. دیکھو حضرت فاطمہ یہی آئی ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انہی کا مسئلہ ہے. لیکن کبھی کبھی تفرق کے طور پر یا کسی اور مصلحت سے متکلم اپنے کو غائب کر دیتا ہے. یہاں بھی متکلم کیا کر لیا، آئی ہے، خود ہی پوچھا. لیکن کیا کہتی ہے کہ ایک عورت نے پوچھا تھا یہ مسئلہ. ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی حضور یہ بتائیے ہم میں سے کسی عورت کو حیض آ جاوے کسی کپڑے میں، یعنی حیض کا خون کپڑے میں لگ جائے. دیکھو اس زمانے میں تیز مسئلہ یہ لڑکے دوسرا پہنے کپڑوں کی وہ داد اور فراوانی ہوتی ہے. اس زمانے کے اندر کپڑوں کی قلت ہوتی تھی، ایک آدھ کوئی کپڑے ہوتے تھے. تو اس میں جب حیض کے ایام شروع ہوتے تھے تو عام عورتیں وہی کپڑے پہنے رکھتی تھی، وہی بعد میں بھی پہن لو، نماز بھی پڑھنی ہے. تو یہ کپڑے نہ ہو خراب تو قرصف وغیرہ لگا کر کپڑا اپنا کھینچ کر کے رکھتی ہے. لیکن کبھی کبھی خون کی زیادتی ہوتی تھی تو اس قرصف سے خون باہر نکل کر کپڑوں میں جایا کرتا تھا. اسی کو پوچھا کہ اگر حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو کیا کریں؟ تو فرمایا خوب اچھی طریقے سے دھویا. فرمایا کہ دیکھو پہلے تو اس پر پانی ڈالو، پانی سے دھل جائے گا نا وہ، پھر اس کو انگلیوں سے ایسے رگڑو اور پھر اس کے اوپر پانی باہر ساری ہو جائے گی. یعنی خون لگ جائے تو اس کو بہت اچھی طریقے سے اہتمام کے ساتھ دھوئیں، اس کے بعد ان کپڑوں میں نماز پڑھیں. اس سے پہلے ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا تو صحیح نہیں ہے. کئی فتس نہ ہو تو وہ عورت کیا کرے؟ حالت کا پہلے تو اس خون کو کھرچ دے، ثم تقرصه پھر اس کو پانی سے بھگو دے، وتنزح اور پھر پانی سے اس کو دھو دے، وتصلی فیہ اور پھر انہی کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ لے. مسئلہ بھی معلوم ہو گیا اس سے کہ جب ناپاک کپڑے کو آپ نے دھو لیا تو اب اس کا سوکھنا ضروری نہیں ہے. دھونے کے بعد وہ کپڑا پاک ہو گیا تو گیلا ہی کپڑا پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، سوکھنے کا انتظار کرنا ضروری. طہارت کے لیے نجاست کا ازالہ ضروری ہے، کپڑے کا سوکھ جانا ضروری نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأفعاد. فاطمہ بنت ابی حبیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یوں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ استحاض، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھ کو حیض آتا ہی نہیں. دیکھو عورت کو جو خون آتے تو عادتاً آتا ہے، رحم کے اندر خون جمع ہوتا ہے اور وہ جمع شدہ خون ایک وقت کے بعد تھوڑا تھوڑا ہو کے نکل جاتا ہے. یہ ہر عورت کی عادت میں شامل ہے اور یہ عورت کے تندرست ہونے کی علامت ہے اور یہی اس کے قابل تولد ہونے کی علامت ہے. اگر یہ خون رحم کے اندر سے نہ نکلے
تو عورت بیمار ہو جائے گی اور تولد کی صلاحیت بھی اس کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ عادتاً نکلتا ہے، اور ہر عورت کو آتا ہے جو تندرست ہو، اور یہ اس کی صحت کی علامت ہے۔ اور کبھی خون مرضاً بھی آتا ہے، تو عادتاً انسان کی عادتوں میں شامل ہے عورت کی، لیکن کبھی مرضاً۔ جہاں بچے دانی کا خون ہوتا ہے، اس خون کے قریب ایک رگ ہے خون کی، جس کو عربی میں عادل کہتے ہیں، عین الف لام را عادل۔ کبھی وہ رگ چٹک جاتی ہے، جیسے آپ نے پانی کا پائپ دیکھا نا، کہ پانی کا پائپ جب پرانا ہو جاتا ہے یا دب جاتا ہے تو کہیں سے چٹک جاتا ہے، ذرا سا اس میں دباغ ہو گیا، ذرا سا اس میں شک پڑ گیا۔ اب جب اس پائپ سے پانی گزرتا ہے تو جا بھی رہا ہے وہ پائپ کے اندر، لیکن جہاں سے وہ شک ہو گیا وہاں سے پانی، تو یہ جو رگ ہے جس سے خون گردش کرتا ہے اور جو ہے چلتا ہے، یہ کبھی رگ جو ہے شک ہو جاتی ہے، چٹک جاتی ہے۔ اس میں سے جو خون نکلتا ہے، اس خون کو عربی زبان کے اندر، احادیث کے اندر استحاضہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ جو رحم کے اندر سے عادتاً نکلتا ہے وہ حیض ہے، اور یہ استحاضہ ہے۔ دونوں کے احکام علیحدہ علیحدہ۔ حیض کے احکام آپ نے پڑھ رکھے ہیں کہ ایام حیض کے اندر نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، نہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اور یہ حیض کا خون جو ہے کم سے کم 3 دن جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک جاتا ہے۔ استحاضے کے خون کی کوئی مدت نہیں ہے، مہینوں اور سالوں تک بھی اس کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے احکام بھی علیحدہ ہیں۔ استحاضے کے ایام میں نہ نماز چھوڑے گی، نہ روزہ چھوڑے گی، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑے گی، تمام فرائض کو، تمام عبادتوں کو بدستور انجام دیتی ہے۔ یہ بیچاری یہ سمجھتی تھی، پہلے ان کی عادت تھی چند ایام حیض آنا، پھر وہ بیماری لگ گئی تو یہ سمجھی کہ وہ جو حیض کا خون آتا ہے اب اس کا سلسلہ دراز ہو گیا، کرتی رہی، نماز بھی چھوڑتی رہی۔ لیکن انسان کا دل اگر صحیح ہو تو غلط بات جو ہے نا وہ اس کے دل میں کھٹکنے لگتی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا استفتی قلبک۔ سب سے بڑا مفتی تو یہ بیٹھا ہے دارالفتہ یہ ہے، یہاں سے پوچھ لو استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو، وہ خود بتا دے گا تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے جب پوچھا گیا حضرت گناہ کس کو کہتے ہیں، اور میں اپنی صدری جس کام کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں درد لگا ہو، کھٹک ہو، کسی کو پتہ نہ چل جا، سمجھے کام غلط ہے۔ اس لیے کہ ایک اچھے کام کو تو آدمی چاہتا ہے کہ خوب اوپیننگ ہو، اس کی خوب شہرت ہو، اس کی خوب دیکھیں لوگ اس کو، ابھی تو حضرت جی سمجھیں گے، ورنہ کون سمجھ رہا حضرت جی؟ تو اب دل کھٹک رہا، کوئی دیکھنا نہیں، پتہ نہ چل جائے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کام میں کچھ گڑبڑی ضرور ہے۔ اس لیے فرمایا ماہا کفی گناہ وہی ہے جو تمہارے دل کے اندر گھٹے۔ تو جو صحیح دل ہوتے ہیں، صاف ستھرے دل ہوتے ہیں، غلط بات پر وہ دل بے چین ہو جاتے ہیں، بہت دیر تک اس کو وہ برداشت نہیں کرتا، اور بہت زیادہ صحیح اور بہت ہی شفاف اور بڑے صاف دل جو ہوتے ہیں سیقل، ان پر تو دوسروں کی اپنی تو اپنی جو پاس میں رہنے والے ہیں ان کی حالت بھی منعکس ہوتی ہے، اس کا بھی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح حالت ہے کہ غلط ہے۔ چنانچہ ہمارے دادا استاد حضرت علامہ ابراہیم بنیاوی رحمۃ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، واقعتاً علامہ جامع المنقول بن معمول بہت بڑے بزرگ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب حضرت طالب مصروف ہوتے تھے تو میں جا کے تیل لگاتا تھا، مالش کرتا۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر میں نے تیل لگایا کہ تو بس پڑ جاؤ،
اور کبھی کبھی بہت دیر تک تیل لگاتا رہتا تھا، مالش کرتا رہتا تھا، آپ بنا دیتا ہوا، اور کبھی بس ذرا شروع کیا 1-2 منٹ میں فرما دیا بس سر ہٹا لیا۔ تو مجھے یہ بات کیا بات ہے، کبھی تو حضرت بہت دیر تک اجازت دیتے ہیں، کبھی فوراً منع کر دیتے ہیں۔ تو اب میں نے اپنے احوال پر غور کرنا شروع کیا، تو میں نے پایا کہ جب کبھی میں باوضو ہو کر تیل لگانے جاتا ہوں تو حضرت بہت دیر تک مجھ سے مالش کراتے ہیں، اور جب میں بے وضو کبھی چلا جاتا ہوں تو پھر حضرت فوراً جو ہے بس تھوڑی دیر میں مجھے منع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بے وضو ہونے کی وجہ سے حضرت کے دل میں تکدر ہوتا تھا، تو دوسروں کی کیفیات بھی کبھی کبھی انسان کے دل پر منعکس ہونے لگتی ہیں کہ اس سامنے والے کی کیفیت اچھی ہے یا کیفیت بری ہے، لیکن اس کے لیے دل کا بہت حد درجے صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو دل کی صفائی اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہ صورتحال ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے کبھی اپنے استاذ کے سر پہ بے وضو تیل نہیں لگایا، باوضو اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے تب جاتا تھا، تب حضرت کے سر پہ تیل لگایا۔ تو معلوم ہوا کہ دل پر حالت، دل اچھی چیزوں اور بری چیزوں کا صحیح اور غلط کا ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کو گندا نہ کیا جائے۔ اس لیے استفتی قلبہ، اس کا مخاطب ہر انسان نہیں ہے۔ خیرہ خیرہ نتو خیرہ سب کے پجامے دار لوگ میں یہ پوچھ لیں گے جو کام اچھا لگے گا وہ کر لیں گے، جو کر لیں گے نہیں کرنے نہیں۔ قلب سے مراد القلب الصافی، اگر تمہارا دل اتنا صاف ہے کہ اس میں شعور ہے اور اچھے اور بھلے کی تمیز ہے تو تمہارے دل میں گھنٹی بجے گی، اس گھنٹی بجنے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اب یہ کچھ دن تک نماز چھوڑے رکھی انہوں نے کہ حیض ہے، لیکن جب کئی دن گزر گئے تو وہ دل نے کیفیت محسوس کی، کیسا حیض ہے، نماز چھوڑے جا رہی ہے، پتہ نہیں نماز چھوڑنا جائز بھی ہے کہ نہیں ان حالات میں۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہا کہ حضرت ایسے حالات میں کیا کروں، میرا جو خون آنا شروع ہوا ہے وہ خون بد ہی نہیں ہوا ہوتا ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرما دیا کہ اس خون کو صاف کر لیا کرو اور وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اس میں یعنی مستحاضہ جو عورت ہے وہ 2 طرح کی کتاب الحیض کے اندر تفصیل سے پیش آئے گی کہ بعض تو معتادہ ہیں، بعض غیر معتادہ ہیں، یہ بھی معتادہ ہے۔ معتادہ کا حکم یہ ہے کہ جو اس کے ایام عادت ہے، جن بیماری ہونے سے پہلے اس کو ہمیشہ حیض آیا کرتا تھا، ہر مہینے اتنے دن تو حیض مان لیں اور نماز روزہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اور جب وہ دن گزر جائیں اس دن کے بعد وہاں پہ غسل حیض کریں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے لگیں، اور ہر نماز کے لیے علیحدہ نیا وضو کریں۔ یہ وضو نماز کے لیے ہے یا وقت نماز کے لیے ہے، اس میں فقہا کا نقطۂ نظر علیحدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ وضو نماز کے لیے ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت نماز کے لیے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ثمرہ اختلاف یہاں ظاہر ہوگا۔ ایک آدمی معذور ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کر لیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، اب اس کی کسی دن کی فجر کی یا کل کی ظہر کی نماز میں چھٹی ہوئی تھی، وہ اگر اس وضو سے اس قضا کو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے نیا وضو، اس لیے کہ ہر نماز کے لیے وضو چاہیے۔ یہ نماز پڑھ چکا، اب جو دوسری نماز ہے تو اس کے لیے دوسرا وضو چاہیے، اور ہمارے نزدیک یہ وقت صلاۃ کے لیے وضو ہے۔ ظہر کا وقت آیا، آپ نے وضو کر لیا، جب تک ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے آپ کا یہ وضو باقی ہے۔ آپ اس سے آج کا فرض، اس کے تابع نوافل اور سنتیں، اور جو چاہیں جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت۔ ہاں جیسے ہی وقت گزر جائے گا، ظہر کا وقت پاس ہوئی، عصر کا شروع ہوا، اب کوئی ناقض وضو پیش آیا ہو نیا یا نہ آیا ہو، مرور وقت ہی سے آپ کا وضو ثابت ہو گیا، اب عصر کی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہے۔
بات سمجھے بھائی؟ کہنے لگی حضور میں ایسی عورت ہوں کہ مجھ کو حیض آتا ہی رہتا ہے، پاک ہی نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑتی رہوں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس حال میں نماز نہیں چھوڑو گی استحاضے کے اندر، انما ذالک للخلق، یہ حیض کا خون نہیں، حیض کا خون تو بچے دانی کے اندر سے، رحم کے اندر سے آتا ہے، یہ تو ایک رگ ہے، ولیس بحیض، اور یہ خون حیض کا خون نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضتک، بس جب تیرے حیض کا زمانہ آ جائے، یعنی ایام عادت شروع ہو جائیں، فدعی الصلاۃ، تو نماز کو چھوڑ دیا کر، واذا ادبرت، اور جب ایام حیض عادت کے مطابق گزر جائیں، فاغسلی عنک الدم، تو اپنا خون دھو لیا کر، ثم صلی، اس کے بعد نماز پڑھ لیا کر، قال وقال ابی ثم توضئی لکل صلاۃ، تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ تو پھر تو ہر نماز کے لیے وضو کیا کر، حتی یجیء ذالک الوقت، یہاں تک کہ دوسرا وقت آ جائے۔ باب غسل المنی وفرکہ وغسل ما یصیب من المرأة۔ دیکھو منی پاک ہے یا منی ناپاک ہے؟ بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ منی پاک ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو جب کپڑے پر کوئی ناپاک چیز لگ جاتی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، دھوئیں گے تو کپڑا پاک ہوگا، اور نہیں دھوئیں گے تو نہیں پاک ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے کپڑے پر منی لگ جاتی تھی تو کبھی میں اس کو دھویا کرتی تھی اور کبھی میں اس کو کھلش دیا کرتی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاک کرنے کے لیے، تطہیر کے لیے تو دھونا ضروری ہے، اور حضرت عائشہ دھوتی نہیں تھی، صرف کھلش دیا کرتی تھی، تو معلوم ہوا کہ دھوتی نہیں ہے تو پھر وہ ناپاک ہوتی تو ضرور دھوتی۔ تو فرق کی جو روایتیں ہیں، کھلشنے کی جو روایتیں ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں، اور طریقہ استدلال سمجھ گئے آپ کہ پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ کپڑے پر لگی ہوئی منی کو دھو نہیں رہی ہے بلکہ کھلش رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ منی ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے، لہذا دھونے کی ضرورت ہے، کھلشنے کافی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ منی ناپاک ہے، پاک نہیں۔ اور یہ فرق کی اور غسل کی روایتیں، یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ نجاست پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے کہ اگر منی پاک ہوتی تو ہمیشہ اس کے فرق اور غسل، کھلشنے اور دھونے کا اہتمام نہ کیا جاتا۔ زندگی میں بیان جواز ہی کے لیے ایک آدھ بار تو ایسا ہوتا کہ منی کپڑے پر لگی رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، لیکن زندگی میں کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ یا تو پوچھا گیا ہے یا اس کو دھویا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے، ورنہ فرق کا اور غسل کا اتنی پابندی کے ساتھ اہتمام نہ کیے جاتے۔ رہی ان کی یہ بات کہ اگر ناپاک ہوتا تو ناپاک کو پاک کرنے کا طریقہ تو دھونا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تطہیر صرف دھونے سے ہوتی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ تطہیر اصل ہے، طہارت اصل ہے ازالۃ النجاسہ، نجاست کا وجود ختم ہو جائے، چاہے وہ دھونے سے ہو چاہے وہ بغیر دھوئے ہو۔ اگر نجاست کا وجود ختم ہو گیا تو طہارت ہو گئی، دھویا ہو یا نہ دھویا ہو۔ مثال کے طور پر زمین کے بارے میں ہے طہارت الارض یبسھا، زمین سوکھ گئی تو پاک ہو گئی، دھویا گیا اس کو، دھویا تو نہیں گیا نا، بغیر دھوئے پاک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جوتے میں نجاست اور گندگی لگ گئی، راستے میں چلتے چلتے یہ چلتا رہا، آگے مٹی سے جوتا رگڑتا رہا چلنے میں، نتیجے میں یہ ہے کہ وہ نجاست چھوٹ گئی۔
جوتا پاک ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ طہارت کا مطلب غسل نہیں ہے، بلکہ طہارت کا مطلب ہے ازالۃ النجاسہ، نجاست کا بالکلی یا زائل ہو جانا، بالغسل او بغیرہ۔ اب یہ چیز چاہے دھونے کے نتیجے میں حاصل ہو یا کسی اور نتیجے میں حاصل ہو، تو فرق کے ذریعے بھی نجاست زائل ہو جاتی ہے، لہذا وہ بھی ایک تطہیر کا طریقہ ہے اور غسل بھی تطہیر کا طریقہ ہے۔ فرق کی روایتوں سے یہ ثابت کرنا کہ اس صورت کے اندر جو ہے یہ پاک ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھو، اگر بفرض محال منی پاک بھی ہوتی ذاتی ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اپنے مقر کے اندر منی پاک بھی ہوتی، تھوک اور بلغم کی طرح پاک بھی ہوتی، تب بھی منی نکلتے ہی ناپاک ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ وہ اپنے مقر میں جگہ بھی ناپاک ہے، مقر سے باہر آ گئی تب بھی ناپاک ہے۔ لیکن اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے منی پاک ہے، جب وہ اپنے مقر کے اندر ہے تو پاک ہے، لیکن جیسی ہی وہ نکل کر باہر آئے گی تو اب وہ ناپاک ہی ہوگی، اس کے پاک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ منی نکل کر کے آتی ہے جس راستے سے، تو منی سخت بھی ہوتی ہے اور جوش کے ساتھ آتی ہے، ماء دافع، اچھلتا ہوا پانی، تو وہ مقام اتنا کمزور ہے کہ منی وہاں کو نکلے تو تکلیف اور چھل جائے منی کے زور کی وجہ سے۔ اس لیے قدرت نے یہ نظام بنایا کہ جب بھی انسان جو ہے صحبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے اور منی نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر آٹومیٹکلی منی سے پہلے وضی نکلتی ہے، اور وضی انتہائی چکنی اور لیسدار ہوتی ہے، تو وہ سارا راستہ جو ہے چکنا ہو جاتا ہے، منی نکل جاتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی، وہ جگہ چھلتی رہتی ہے۔ تو جب منی نکل کر کے آئے گی اور وہاں پہلے سے وضی ہے، تو اس منی اور وضی کا اختلاط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ منی اور وضی دونوں ایک ساتھ مل جائیں گی، اور ناپاک چیز پاک صاف ملا دو تو کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گی۔ تو منی ہمارے نزدیک تو بذات خود لذاتی ہی بھی ناپاک ہے، لیکن اگر لذاتی ہی پاک بھی ہو تو وہ پاک صرف اپنے مقر کے اندر ہے، لیکن مقر سے جب باہر آئے گی تو لذاتی ہی پاک تھی یا نہیں تھی، اب آتی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ناپاک ہو گئی ہے، اس لیے کہ منی مزید سے مخلوط ہوئے بغیر باہر آ ہی نہیں سکتی، اور مزید ناپاک بالاتفاق سب کے نزدیک اس کا درجہ پیشاب کا درجہ ہے، تو جب اس میں مزید کا اختلاط ہو گیا، ملان ہو گیا، تو اب وہ پاک بھی تھی تو ناپاک ہوئی۔ تو محال اور انجام کیا ہے کہ اپنے مقر میں پاک ہو یا ناپاک ہو، لیکن جب نکلے گی بعد الخروج تو وہ ناپاک ہی ہوگی، کیونکہ اس میں مزید کا اختلاط ہو گیا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک منی ناپاک ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ کپڑے اور بدن پہ لگے رہنے کی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ تطہیر کے مختلف طریقے ہیں، منی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ غسل بھی ہے، اور منی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ فرق بھی ہے۔ سوکھی ہوئی منی ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے فرق کافی ہے، رچنا کافی ہے، اور گیلی منی ہے تو اس کو چونکہ کھرچا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ باب غسل منی کی و فرقی کی، منی کو دھونے اور کھرچنے کا بیان، وغسل ما یصیب من المرأة، اور اس چیز کو دھو لینے کا بیان جو عورت کے جسم سے ملتی ہے، لگتی ہے۔ یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی سے صحبت کا عمل شروع کیا اور انسان سے پہلے ہی وہ علیحدہ ہو جائے تو اب منی تو نہیں ملے گی۔ اب تو یہ مسئلہ
اجماعی ہو گیا، اس پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا حضور کے زمانے میں کہ اکسال کی صورت کے اندر جو غسل واجب ہے، انزال کی صورت میں غسل واجب ہے۔ آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، لیکن پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا۔ اس وقت میں حکم یہ تھا کہ اگر عورت سے صحبت کی اور انزال سے پہلے ہی علیحدہ ہو گئے تو عورت کی شرمگاہ کے اندر جو رطوبت مرد کے عزم تناسل کو لگی ہے وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر ایسے ہی گیلا عزم کپڑے کے اندر لگ گیا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، تو اس کپڑے کو بھی دھونا ضروری ہے۔ تو بہرحال عزم تناسل پر صحبت کے بعد چاہے منی نہ بھی لگی ہو تو جسم کی جو اندرونی رطوبت ہے عورت کی، وہ رطوبت بھی ناپاک ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر یوں ہی اس کے کپڑے کے اندر لگ گیا، ٹچ ہو گیا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، پھر اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب الأبيض، میں جنابت کے اثر یعنی منی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو دیا کرتی تھی۔ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور پانی کے نشانات آپ کے کپڑے میں باقی رہتے تھے۔ یعنی ابھی جو میں نے بتایا تھا نا مسئلہ کہ کپڑا دھونے کے بعد پاک ہو گیا، اب سوکھنے کا انتظار کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ مجبوری ہے گیلے کپڑے ہی سے نماز پڑھنا چاہیں تو کپڑا گیلے رہتے ہوئے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کا حکم دریافت کیا جو کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا میں پیغمبر علیہ السلام کے کپڑوں سے منی کو دھویا کرتی تھی۔ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، اور پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور دھونے کے اثرات کپڑے کے اندر شیلے کپڑے کے اندر بھیگا ہوا کپڑا ہوتا تھا، سوکھنے کا آپ انتظار نہیں فرمایا کرتے۔